صدق اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو جب مشرکین نے جھٹلایا اور پروپگنڈا اور سازشیں کی تو رب العالمین نے ان آیات میں ان کو ڈرایا۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے اپنی قوموں کی طرف، یعنی ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد اپنی قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، اور وہ اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اس سے پہلے جن چیزوں کو وہ کافر لوگ جھٹلا چکے تھے ان پر وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ کذالک، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا نتبع، ہم نے لگا دیا علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وہارون الى فرعون وملئه، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوم مجرمین، اور وہ ظالم لوگوں میں شامل ہو گئے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق پہنچ گیا، قالوا ان هذا لسحر مبین، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ کھلا اور واضح جادو ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین سمجھایا تو انہوں نے جادو کا، ساحر ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کر دیا۔ تو اللہ نے سابقہ امتوں کے احوال کا تھوڑا سا بیان یہاں فرمایا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو نشان عبرت بنایا، دنیا میں ان پر عذاب مسلط کیے۔ تو یہ واقعہ قریش کو، اہل مکہ کے مشرکین کو سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ میرے پیارے رسول، میرے محبوب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ جو آپ کو رسالت کا پیغام، نبوت کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، یہ برحق اور سچے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، جیسے سابقہ اقوام کا اللہ نے حشر نشر کیا، آپ کا بھی وہی ہوگا، اور آپ کا بدرجہ اولا ہوگا، کیونکہ پچھلے نبیوں کا درجہ ان کے حساب سے ٹھیک تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے اعتبار سے ان کا درجہ بہرحال کم تھا۔ اور جب نبی درجے والا ہے، سب نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا نبی ہے، اللہ کا پیارا اور لاڈلا محبوب ہے، تو اس کی توہین کرنے پر، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے پر، اس کے خلاف چلنے پر، اس کے خلاف سازشیں رچانے پر اللہ رب العالمین جو سزا دیں گے، وہ سزا پچھلے اقوام کی بنسبت بہت زیادہ سخت ہوگی، وہ عذاب پچھلے اقوام کی بنسبت بہت زیادہ ذلت امیز اور رسوا کن ہوگا۔ تو ان چیز سے اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کو ڈرایا، اور آج کل بھی یہی ارشاد ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کے دل سے اتباع کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں کرنی چاہیے۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے
تو اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب آپ میری نافرمانی کرو گے، فمن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے آپ اعراض کرو گے، معیشت ضنکا، فرمایا آپ کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، آپ کو ذلیل و رسوا کر دوں گا کہ روٹی ٹکر کے لیے آپ در بدر ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں یہی حالات ہم پر مسلط ہیں، پوری قوم پر مسلط ہیں کہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، لیکن سب نے اپنے اس مقصد سے روگردانی کر لی ہے، چاہے حکمران ہو، عوام ہو، خواص ہوں یا ادنا سے ادنا درجے کے لوگ ہوں، سب نے خیانت کی ہے اپنے اپنے حصے کی، تو سب پر اپنی اپنی حیثیت کے موافق عذاب مسلط ہے، سب پریشان ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ناساز اور اپنے اوپر جو قحط سالی اور بدحالی کے ہم پر عذاب مسلط ہیں ان سے نکلیں، لیکن نکلنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لائیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے موافق تجارت کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رکھ کر معاشرت کے جو معاملات ہیں سارا انجام دیں، تو میرے خیال میں ہم پر خیر خیریت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے نہ ہمارے معاشراتی معاملات میں دین نظر آتا ہے، نہ ہمارے تجارتی معاملات میں دین نظر آتا ہے، نہ ہمارے جسموں پر دین نظر آتا ہے۔ دین ہماری صرف زبانوں پر ہے کہ ہم اپنی زبان سے بڑی اچھی معلومات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دین کے بارے میں ہمیں اچھا خاصا علم ہے، لیکن نہیں ہے تو ہمارا عمل نہیں ہے، جس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور جہان عالم کے تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔